کہ خطبات بنگلور کی 5 علمی باوقار مجلسیں آج اس کا آخری جلسہ ہے۔ چاروں خطبات میں آپ حضرات نے نہایت شوق و ذوق کا مظاہرہ فرمایا اور آج بھی کافی بڑی تعداد میں باذوق سامعین یہاں تشریف فرما ہیں۔ اس وقت میں 5ویں خطبے کے لیے فقیہ العصر حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام اور میری بہنوں، آج یہ آخری خطبہ ہے، اس سلسلے کا آخری خطبہ، لیکن سیرت ایک ایسا وسیع و عریض اور اتھاہ سمندر ہے جس کا کوئی حصہ آخری نہیں ہے۔ کوئی بڑا سے بڑا صاحب علم اور زندگی کے اپنے طویل سے طویل اوقات صرف کر دے، پھر بھی وہ سیرت کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف انسانی زندگی کے ہر حصے پر محیط ہے۔ کوئی شعبہ زندگی کا، انسانی ہیومن لائف کی کوئی برانچ، اس کی جتنی بھی کیفیات ہو سکتی ہیں ان میں سے کوئی کیفیت، باہمی تعلقات کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں وہ ساری قسمیں ایک فرد کی حیثیت سے، ایک اجتماع کے، ایک جماعت کے، ایک سوسائٹی کے ایک رکن کی حیثیت سے، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، سوشل لائف کی جتنے حصے ہیں، چاہے وہ میاں بیوی کے تعلقات، اولاد اور والدین کا رشتہ، بھائی بھائی اور بھائی اور بہن کا رشتہ، پڑوس کا رشتہ، اور انسانوں کی معاشیات، کیا کمائیں، کیسے خرچ کریں، پوری انسانی زندگی اور پوری دنیا کی معاشی حالت اور ان کی اکنامی کی درستگی کا راستہ کیا ہو سکتا ہے، اخلاق کی بنیادیں کیا ہیں، اخلاق میں بنیادی چیز کیا مطلوب ہے، کس لیے اخلاق برتا جائے، اخلاق کی جڑیں کہاں ہیں، یہ اور اس طرح کے لاکھوں وہ موضوعات ہیں جن پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حاوی ہے۔ وہ حکمراں بھی رہے ہیں، وہ فوج کے جرنیل بھی رہے ہیں، وہ صلح کی میز پر بھی بیٹھے ہیں، وہ ایک اچھے شوہر کی حیثیت سے بھی نمونہ ہیں، اچھے بھائی اور چچا کی حیثیت سے بھی، اچھے دوست اور اچھے ساتھی کی حیثیت سے بھی، انفرادی، اجتماعی، سیاسی، معاشرتی اور معاشی اور جتنے قسم کے انسانی حالات ہو سکتے ہیں، اور ان سب پر مستضاد آخرت کی فلاح کے لیے اور مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس کی بھلائی اور اس کی کامیابی کے لیے جو نمونہ ہو سکتا ہے، وہ سارے نمونے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں موجود ہیں۔ اس لیے کوئی بھی بیٹھ جائے، 5 نہیں 50 خطبات سامنے ہوں، کبھی تو اپنی کم علمی سامنے آتی ہے اور کبھی وقت کی کمی سامنے آتی ہے۔
खुतबात के इस सिलसिले में आपको चाहे कम फ़ायदा पहुंचा हो, लेकिन ज़ाती तौर पर मुझे बहुत फ़ायदा पहुंचा है। हो सकता है दोस्तों को एहसास हो कि सीरत के वो वाक़यात बयान करते हैं जिसको हम लोग जानते हैं, आम वाज़ों और तकरीरों में वो बातें आती रहती हैं। सही है आपका कहना, बिल्कुल दुरुस्त है, और मैंने जानबूझकर ऐसी बातें दोहराई भी हैं। इसके पीछे दो बातें जहन में हैं। एक तो ये कि मजमूई तौर पर आप सब मिलकर शायद सब बातें जानते हों, लेकिन इनफरादी तौर पर ज़रूरी नहीं कि हर आदमी हर बात जानता हो। दूसरी एक उससे ज़्यादा अहम बात है दोस्तों, जो किसी शायर ने इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा लाखों गुना वो बात हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सादिक़ आती है। अइद ज़िक्र नुअमान लना इन्न ज़िक्रहु, अइद ज़िक्र नुअमान लना इन्न ज़िक्रहु हुवल मिस्कु मा कर्ररतहु यतदव्वउ। नुअमान का जिक्र बार बार करते रहो, बार बार करते रहो। क्यों? इसलिए कि वो सरासर मुश्क का ढेला है कि जितना उसको घिसा जाएगा उतना ही उसकी खुशबू रोज फैलती चली जाती है। बस आका का तज़किरा जितना भी हम करें वो तो मुश्क ही मुश्क है, उसमें कोई मिलावट थोड़ी है, ऊपर मुश्क की पालिश थोड़ी है। वो पूरा ढेला जो है वो मुश्क का है, उसको जितना घिसो उतना ही उसकी खुशबू फैलती है। बस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना जिक्र कीजिए उतना ही ज़्यादा उससे फ़ायदा पहुंचता है, उसकी खुशबू मिलती है। इसलिए भी दोस्तों कि ज़िक्र हबीब कम नहीं वस्ले हबीब से, ज़िक्र हबीब कम नहीं वस्ले हबीब से। बस जो वक्त भी हमने गुजारा दरअसल वस्ले हबीब में गुजारा है, इसमें कोई शक की बात नहीं। आपने भी और हमने मिलकर वो मजलिस सवारी है जहाँ तज़किरा हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमने कुछ अरसे के लिए अपने को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। कभी उनका बचपन है, कभी उनकी जवानी है, कभी वो सफ़र के हाल में हैं, कभी दावत के रास्ते में वो पत्थर खाते हुए दिखाई पड़े हैं, कभी मदीने में बैठकर मामलात और मसाइल का हल कर रहे हैं, कभी अल्लाह के हुजूर सर्व सुजूद हैं, कभी वो मेराज की मंजिलों से गुजर रहे हैं। गरज ये कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर हिस्सा ऐसा है कि जहाँ बैठ के हम बैठ जाएं तो वहाँ बैठ जाएं, एकदम उठ नहीं सकते। हकीकत ये है। और मुझे आपका भी जो तरीक़ा रहा है, जिस तरह आप शौक़ ज़ौक़ के साथ आते रहे हैं, उससे महसूस होता है कि आप भी एक ख़ास लज्जत और ज़ौक़ के साथ अपने आका के इस तज़किरे में शरीक हैं। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद। बात तो मुझे जो कहनी है आगे कहूँगा, लेकिन इस बीच में एक बात कहना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा जहन पर मुसल्लत है। 4 दिन आपने खुतबा सुन लिया, आज 5वें दिन आप सुन रहे हैं। बेशक जितना भर सीरत का उन्वान है उसके एतबार से समुंदर के एक कतरे के बराबर ये हिस्सा है जो अभी तक आपके सामने आया है। लेकिन बहरहाल 4 दिन पहले सुना, आज 5वां दिन है। तकरीबन 8 घंटे की ये सीरत जितनी भर आपने सुनी, मुझे सिर्फ एक बात मैंने कोशिश की, और ये अल्लाह ताला की तरफ से है, मेरी कोशिश का कोई दखल नहीं। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ, इतने लोग बैठे हैं, सीरत के इस तज़किरे में कोई ऐसी बात नहीं आई है जिसमें उम्मत का इख्तिलाफ हो। ये बहुत बुनियादी नुक्ता है जो आपको जहन में रखना चाहिए कि सीरत के इस तवील तज़किरे में एक बात ऐसी नहीं आई है जो जिसमें उम्मत का इख्तिलाफ हो और झगड़ा हो, लड़ाई। मुझे सिर्फ आपको इस तरह मुतवज्जा करना है, खुसूसन अपने उलमा को, अरबाब अक्ल दानिश को, अरबाब हल्लो अख्त को, जिम्मेदारों को, कि दोस्तों सीरत मुबारका इस्लाम का एक नुमाइंदा जिंदगी है। जिन मसाइल पर उम्मत का इत्तेफाक है वो बहुत ज़्यादा हैं, और जिन मसाइल में उम्मत के दरमियान इख्तिलाफ है वो बहुत कम है। फिर क्यों हम उन मसाइल को छेड़कर उम्मत को टुकड़ों में बांटते हैं जो मसाइल तफरीक व इख्तिलाफ का बायस बनते हैं? हम क्यों नहीं उन मसाइल को मजबूती के साथ थामते हैं जिससे उम्मत एक रहे? खासकर मौजूदा हालात, खासकर हिंदुस्तान में, इस पूरी जो तफसील मैंने अर्ज की है आपके सामने,
मैंने दो बातों की खास, एक बात की रियायत की है और एक बात खुद बखुद हुई है। एक बात की रियायत की है कि मैं मुस्तनद रिवायात से गिरने न पाऊं और आपको सीरत उस तरह सुनाऊं जो बड़ी हद तक या सही रिवायतों से साबित है या खुद कुरान से साबित है। दूसरी कोशिश जो मेरी कोशिश नहीं, खुद बखुद ये बात आती है उभर कर कि कितनी ही तफसील के साथ हम सीरत को बयान करते चले जाएं, हुजूर की सीरत इंसानों के दिलों को जोड़ेगी, आदमियों के दिलों को तोड़ नहीं सकती। बस लोगों, दिल ये चाहता है कि जो मजलिस भी हुजूर के नाम पे मुनक़िद हो और जो वाज भी हुजूर की दावत के नाम पर हो और जो इज्तिमा भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के नाम पर हो, वो इंसानों के और मोमिनों के दिलों को जोड़ने वाला हो, उनके दरमियान इंतशार पैदा करने वाला ना हो। इसका बुनियादी तरीका यह है कि आप उसूल को लें, एक दूसरे जुज़इयात के झगड़ों को इख्तिलाफ राय पर महमूल करें, जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ इरशाद है कि जिसने इज्तिहाद किया, हकीकत की याफ्त के लिए कोशिश की। मैं इज्तिहाद इस्तिलाही की तरफ नहीं जाता, इसलिए भी दलील मेरे पास है कि इज्तिहाद की जो इस्तिलाही तारीफ फुक़हा ने की है वो अहद नबवी में ये लफ्ज उस माने में मारूफ था, ये नहीं, बहुत काबिल गौर है। इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिहाद की, कोई तारीफ मुतय्यन नहीं की है, इसलिए नबी के कलाम को नबी के माहौल में, नबी की लुगत में समझना होगा। नबी की लुगत, जो शख्स भी हकीकत और सच्चाई को पाने की आखिरी कोशिश करे और अपनी कोशिश में कोई कमी न छोड़े सच्चाई और हकीकत को पाने की, उसके बाद अगर वो सही नतीजे में पहुंचा तो उसके लिए 2 सवाब, अगर गलती भी हो गई तो 1 सवाब से महरूम नहीं रहेगा। ये इरशाद है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ऐसी सूरत में वो मसाइल जो उम्मत के दरमियान मुख्तलफ फी हैं, ऐसे मुख्तलफ फी और मुज्तहद फी मसाइल को मनसूस अहकाम का दर्जा देकर उस पर कुफ्र और जलाल और गुमराही के फतवे देकर उम्मत को जंग जिदाल में मुब्तला करना, मैं समझता हूं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये वफादारी नहीं हो सकती है, ये वफादारी नहीं हो सकती। अभी मैंने मुफ्ती साहब से पूछा भी, वो हदीस मुझे पूरी तरह याद नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुझे बता दिया उस हदीस का, अल्लाह उनका को जज़ाए खैर दे। फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि लोगों, मैं तुमको ऐसा ऐसा छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए कि मेरे बाद तुम काफिर हो जाओ माअज़ल्लाह, और यदरिबु बाज़ुकुम रिकाब बाद, और तुम में से एक दूसरे की गर्दन मारने लगे। दूसरा लफ्ज़ जुल्लाल का है और एक दूसरे की तजलील करने वाले, गुमराही का फतवा देने वाले, या खुद गुमराह न हो जाना कि ये अमल कि तुम एक की गर्दन दूसरा, दूसरे की गर्दन तीसरा मारना शुरू कर दे, एक दूसरे की इज्जत से खेलना शुरू कर दे, एक दूसरे को पर हमले करना शुरू कर दे। इन मसलकी और इख्तिलाफी झगड़ों की बुनियाद पर, ए मेरे अजीज दोस्तों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तरजिउ बादी कुफ्फारा यदरिबु बादुकुम रिकाब बाद, तुम लोग हमारे बाद कुफ्र और गुमराही में मुब्तला मत हो जाना कि तुम में से एक दूसरे के साथ। और जैसा कि मैंने पहले आपसे अर्ज किया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई दर्जे शफकत इस उम्मत पर है, बहुत मेहरबान हैं। हुजूर एक दुआ फरमाते हैं और कहते हैं, ए अल्लाह, मेरी उम्मत को कहत और अकाल के अजाब में बर्बाद मत कीजिएगा। ऐसा न हो कि ऐसा कहत पड़े, ऐसा अकाल पड़े कि लोग भूखे मर जाएं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरे हबीब आपकी दुआ कबूल की और आपकी उम्मत कभी भी अकाल और कहत के अजाब में बर्बाद नहीं होगी। ये तो वादा ले लिया गया, इसलिए इतना तो इत्मीनान, आपके पेट के मसले का इत्मीनान है, भूख से मरिएगा नहीं इंशाअल्लाह। दूसरी दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत की गर्दन पर गैरों की तलवार मुसल्लत न कीजिएगा। ए अल्लाह, मेरी उम्मत की गर्दन पर गैरों की तलवार मुसल्लत नहीं कीजिएगा।
اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے رسول آپ کی یہ دعا بھی قبول، ایک شرط کے ساتھ، جب تک آپ کی امت خود اپنی تلوار اپنے بھائی کے گردن پر نہیں اٹھائے گی تب تک آپ کی امت کی گردن پر غیروں کی تلوار مسلط نہیں ہوگی۔ لگتا ہے کہ جیسے آج ہمارے آقا کھڑے ہو کر یہ خبر ہمیں سنا رہے ہوں۔ ہم نے زندگی میں بہت تجربے کر لیے ہیں، آج تک کوئی خوشخبری نہیں ملی ہے، جب ملی ہے تو یہی کہ ہم نے اپنی قوت خود اپنے خلاف استعمال کی ہے اور اس کے نتیجے کو ہم بھگت رہے ہیں۔ بس میں بہت دردمندی کے ساتھ اس سیرت کے اس اہم ترین سلسلے میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کو کہ پڑھیے ہمارے آقا کی سیرت۔ آقا نے جوڑا ہے دلوں کو، آقا نے توڑا نہیں ہے۔ سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ بس اے حضور کے نام لیواؤ، تم بھی ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا کام کرو، اور لوگوں باطل کی شمس کی زنجیریں تو توڑو، لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ امت خود ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جائے۔ اتنی سی بات ذہن پر سوار تھی، پتہ نہیں یہ بات کو تھک جاتا نہیں کہہ پاتا، اس لیے اتنی سی بات میں نے آپ سے کہہ دی ہے۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، جو دراصل کل کی کنٹینیوٹی اور تسلسل میں جو بات ہے اور جو بہت اہم بات ہے، میں آپ کو لانا چاہتا ہوں اسلام کے مالی اور معاشی نظام کی طرف۔ اور یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جمعے کے خطبے میں جو آیت آپ سنتے ہیں، تقریباً ہر خطیب جمعے کا ضرور اس کو سناتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تم کو حکم کرتا ہے عدل کا، اللہ تم کو حکم کرتا ہے احسان کا، اللہ تم کو حکم کرتا ہے رشتہ داروں کو دینے کا، اللہ تم کو منع کرتا ہے بے حیائی سے، برائی سے اور ظلم سے۔ یہ امہات آیات میں ان آیتوں میں سے اس کا شمار ہے جن کی حیثیت پوری شریعت میں ماں کے درجے کی ہے، اس اصل کی ہے، اس جڑ کی ہے جس سے لاکھوں قوانین نکلتے ہیں، بلکہ اس کی حیثیت اس کسوٹی کی ہے جس پر ہر انسانی عمل کو جانچا جا سکتا ہے، اور ہر قانون کی صداقت اور صحت اور اس کی غلطی کو جانچا جا سکتا ہے۔ یہ وہ پرکھنے کی کسوٹی ہے جس پر جانچا جا سکتا ہے۔ تفصیل کا تو ظاہر موقع نہیں ہے، لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عدل کا مفہوم کیا ہے۔ ابھی یہ سوال مجھ سے اسنا کے اجلاس میں لوگوں نے کیا تھا۔ آج کل یورپ نے جو ایک نعرہ دیا ہوا ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، میں نے بھی عرض کیا ہے آپ کو کہ عورت و مرد کے درمیان اللہ کی شریعت میں کوئی فرق نہیں ہے بحیثیت انسان۔ حقوق انسانی میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ بحیثیت انسان اگر مرد کو جو عزت جو وقار حاصل ہے وہی عزت و وقار عورت کو حاصل ہے، دونوں کی تکریم میں کوئی فرق نہیں۔ بحیثیت انسان اگر مرد کو پراپرٹی رائٹ حاصل ہے تو اسی طرح عورت کو بھی آزادانہ بالاستقلال بلا کسی دوسرے کی محتاجی کے مالک ہونے کا پورا پورا حق حاصل ہے۔ اگر مرد کی ملکیت پر، اگر ایک شخص کی ملکیت پر، اس کی کسی پراپرٹی پر کسی غیر کو تصرف کرنے کا اس کی منظوری کے بغیر حق حاصل نہیں ہے، تو اسی طرح کسی عورت کی پراپرٹی پر بھی نہ اس کے شوہر کو، نہ اس کے باپ کو، نہ اس کے بیٹے کو، نہ اس سماج کو کسی طرح کا تصرف کرنے کا کوئی حق حاصل ہے۔ جتنے احکام بحیثیت انسان شریعت نے دیے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ اور مرد ایک الگ صنف ہے، عورت ایک الگ صنف ہے، دونوں کی صنفی خصوصیات ہیں، دونوں کو پیدا کرنے والے نے
मकसद के लिए पैदा किया है, दोनों का दो पर्पस है। अब अगर वो मुसावात का उसूल वहां पर बरता जाएगा तो इसका साफ मतलब यह है कि फितरत को हम उलट देना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि उस सिंफी फर्क की वजह से जो अहकाम दिए जाएं उन अहकाम में चाहे मर्द को या खातून को किसी तरह की जिल्लत का सामना करना पड़े, तजलील किसी के नहीं हो सकती। यह फर्क है मुसावात का और अदल का। औरत और मर्द के दरमियान इस्लाम बहैसियत मियां बीवी अदल का हुक्म देता है, वरना जो सवाल मुझसे अभी अमेरिका में किया गया वो ये था कि औरत को उसी तरह नमाज पढ़ना चाहिए जिस तरह मर्द पढ़ता है। यानी मस्जिद में जाने की बात तो बहुत दूर की है, हैयत नमाज, सजदे का तरीका, रुकू का तरीका, हाथ बांधने का तरीका, ये कायदे में बैठने का तरीका भी आखिर क्यों आप लोग फर्क करते हैं कि साहब मर्द इस तरह बैठे औरत इस तरह बैठे? क्यों? इसलिए कि ये डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स है। जब दिमाग इस हद तक चला जाए कि नमाजों के ज़हनियत के खिलाफ औरत को अल्लाह ने सत्र और छुपाने का उसूल अपनाया है। यूरोप ने क्या किया? मर्द को फुल सूट पहनाता है और औरत को नंगा करके बाजार में घुमाता है। आप में से कोई जाएगा तो ये तमाशा उसकी नजर से 10 बार गुजरेगा। न मौसम के असर का उस पर एतबार, न किसी चीज का उस पर एतबार। याद रखिए, अल्लाह ताला अदल का हुक्म देते हैं और अदल के माना है हर शय को उसके मुनासिब उसका हक अदा करना। हर चीज की जो हैसियत है, जो उसके तकाजे हैं, जो उसका असल, जो उसकी फितरत के मुनासिब है, जो उसके फराइज के मुनासिब है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मुनासिब हैं, जो उस पर आयद जिम्मेदारियों के मुताबिक हैं, वो जिम्मेदारी सौंपना और सही हकदार तक पहुंचा देना, ये दरअसल अदल है। इसीलिए अगर मर्द यानी शौहर, मैं लफ्ज को खास कर बोल रहा हूं इसलिए कि मर्द बेटा भी है, मर्द बाप भी है, मर्द शौहर भी है। एक और मुश्किल है कि जब मर्दों और औरतों की बात चलती है तो लोग जिंदगी के दूसरे तमाम रिश्तों को भूल जाते हैं। वो मां जिसके पैरों तले जन्नत रखी गई है, और वो बहन जिसकी इज्जत और आबरू का मुहाफिज है भाई, और वो बेटी जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बाप पर डाली गई है, इन सबको लोग फरामोश कर जाते हैं। बहरहाल, तो अगर मर्द यानी शौहर पर अल्लाह ने जिम्मेदारी रखी कि तुमको कमाना है, अर्निंग हैंड फैमिली में तुम हो, तुम जाओ कमाओ, औरत की किफालत करो। ये बात चाहे कितनी ही हमारी बहनें नापसंद करें, लेकिन जो मैंने आंखों से देखा है और जो शरीयत से इन्हिराफ का खुला हुआ नतीजा है, मर्द ने जब औरत को एक्सप्लॉइट किया और उसको उसके जायज हुकूक से महरूम किया, तो मर्द ने औरत को फैक्ट्रीज में पहुंचा दिया और खुद रिटायरमेंट लेके घर में बैठ गया, सोशल सिक्योरिटी का पैसा खा रहा। तो मर्द अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगा, औरत बहुत खुश कि मैं कमाने लगी। उसने ये नहीं समझा कि बच्चों की परवरिश कौन करे। अब बच्चों के लिए घर तलाश किया जाने लगा जहां गैर औरतों के हाथ में हमारे बच्चे डाल दिए जाए। यह मगरिब की तहजीब की मुसीबत है कि बच्चों को मां का प्यार नहीं मिल पाता, और कितनी ही जबरदस्त किराए पर लाई हुई औरत हो,
ایک عورت بھی اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھے تو سمجھ سکتی ہے کہ ماں کی شفقت اور ماں کا پیار بچوں کو نہیں دیا جا سکتا، کوئی غیر نہیں دے سکتا اگر ماں نہیں دیتی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آنے والی نسل برباد ہو جائے تو کوئی غم کی بات نہیں، وہ منشیات میں لگ جائے، وہ گانے بجانے میں لگ جائے، وہ ہپی بن جائے تو بن جائے۔ میرے عزیز دوستو، میں آپ سے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مسلمان ہونے کی قید نہیں، مجھے یقین ہے کہ انسانی نسل کی اس بربادی پر اگر آنکھ میں آنسو آ سکتے ہیں تو حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ سکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے جس ہمدردی، خیر خواہی اور انسانیت کی، دنیا اور آخرت کی فلاح کی بات کہی ہے وہ ساری کائنات انسانی کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے دسترخوان بچھایا ہے، بلایا ہے سب کو، کوئی آیا ہے اور کوئی نہیں آیا ہے، نہیں آنے والوں کے لیے بھی وہ اسی طرح پریشان ہیں، ان کی فلاح کے لیے بھی ہمارے آقا پریشان ہیں صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ آج ہندوستان میں ہزاروں بیٹیاں تلک اور جہیز کی رسموں میں جلائی گئی ہیں۔ یہ جلائی جانے والی بیٹیاں بھی اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، جس طرح فاطمہ زہرا بیٹی ہیں، جس طرح آج کی کوئی مسلم خاتون حضور کی بیٹی ہے۔ حضور کا غم سب کے لیے ہے، حضور کا دکھ سب کے لیے ہے، بس یہ انسانیت اس کی محتاج ہے کہ عدل کا وہ اصول جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس عدل کے اصول کو دنیا میں رائج کیا جائے، یعنی ہر شے کو اس کے مناسب جو اس کا حق ہے اس کو ملنا چاہیے۔ قرآن نے اس کو کئی جگہ پر میزان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان۔ ٹھیک ہے، وہ میزان عدل ہے جس پر اعمال بھی آپ کے تولے جائیں گے، لیکن اللہ تعالی نے جس نے سورج چاند پیدا کیا اور سورج و چاند کی ہر رفتار کو کسی باریک سے باریک الیکٹرانک آلات یا ترقی یافتہ کمپیوٹر نے جس طرح باندھا ہو وہ بہت کمتر ہے، اس کی باریکیوں کو ابھی سمجھنے کے لیے اور انسان کو علم و تحقیق کے میدان میں آگے جانا ہے۔ اتنی زبردست باریک بینی کے ساتھ سورج اور چاند کی رفتار کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ انسان نے کچھ پیدا نہیں کیا، لوگوں، سائنس نے کچھ پیدا نہیں کیا، سائنس نے صرف پیدا کی ہوئی چیزوں پر سے پردہ اٹھایا ہے۔ سائنس کا یہی مصرف ہی ہے۔ اس لیے ابھی ہمارے ایک دوست کتاب لائے اور انہوں نے سائنس کے کرشمے بتایا، خود انہوں نے کہا کہ نام اس کا قدرت کے کرشمے ہونا چاہیے، اور صحیح کہا، سائنس کوئی کرشمہ نہیں کرتی، سارا کرشمہ تو قدرت نے کر رکھا ہے۔ سائنس کو سر بسجود ہو جانا چاہیے کہ قدرت کے ان رازوں کے کسی حصے کی یافت ان کو ہو گئی، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تم نے جتنا بھی جان لیا ہو، لیکن جو جانا ہے وہ کم ہے، جو اب تک نہیں جانا ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ تجسس اور تحقیق جو کام ہے تمہارا وہ کرو، انکشاف کرتے ہو تم۔ تو جس خدا نے، جس رحمان نے اپنی رحمانیت کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس نے قرآن اتارا اور قرآن کا علم دیا، انسان کو پیدا کیا اور انسان کو قرآن کا علم دیا، اور انسان کو اپنے اندر کی بات ظاہر کرنے کی صلاحیت دی، سورج چاند کو بالکل حساب سے پیدا کیا، بیلیں اور کھڑے درخت، وہ بیل جو انگور کی بیل، پھولوں کی بیل جو ٹٹیوں پر پھیلتی چلی جاتی ہے، اور وہ درخت جو تنوں پر کھڑے ہیں، یہ سب حکم الہی کے سامنے سر بسجود ہیں۔ آسمان کو بلند کیا،
اور ایک میزان رکھ دیا ہے اس پوری کائنات میں، ایک ایسا ترازو جو تولتا ہے ساری چیزوں کو۔ جی ایسا چاہتا ہے دوستو، ڈر بھی لگتا ہے، لیکن اگر میں دونوں باتوں کو جوڑوں کہ عالم تکوین میں قدرت نے جو کچھ تخلیق کیا، جو کچھ پیدا کیا اور بنایا، اس میں ہر چیز میں ایک بیلنس رکھا ہے۔ وہ بیلنس ذرا بگڑے تو یہ کائنات دھڑام سے نیچے آ جائے گی۔ سورج اور چاند کی رفتار میں، سورج کی حرارت میں، ان درختوں کی تخلیق میں، کائنات کے ذرے ذرے کی پیدائش میں ایک خاص بیلنس ہے۔ اگر وہ توازن باقی نہ رہے تو عالم تباہ ہو جائے گا۔ مجھے یاد ہے ایک وقت ہندوستان کی کیبنٹ کے ایک وزیر ہمارے گھر گئے۔ اس زمانے میں سیلاب بہت آتا تھا، کوسی نے برباد کر رکھا تھا بہار کو۔ انہوں نے کہا ہمارا جواہر لال نہرو تقدیر کو نہیں مانتا۔ بڑے زور کی تقریر کی، گاؤں کے لوگوں کو دیکھا، جوش میں آ گئے، اپنی قابلیت جتائی انہوں نے، میرا جواہر لال تقدیر کو نہیں مانتا۔ اچھا صاحب نہیں مانتا، پھر اس نے اب کوسی پہ باندھ دیا ہے، اب بہار کبھی تباہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے صاحب، بہت اچھا کیا، نہریں بنا دی ہیں، تمام زمینیں سیراب ہوں گی۔ 2 برس نہیں گزرا کہ ان نہروں کے چاروں طرف کی زمینیں بیکار ہو گئی۔ اب کیا ہوا صاحب؟ ہوا یہ کہ جو واٹر لیول وہاں تھا اور نہروں سے گزرنے والا پانی جو رس کے دونوں طرف جاتا تھا، ہزار ایکڑ میں نہروں کے بہنے والے پانی کے ذریعے رسنے والی نمی نے ان کا واٹر لیول اتنا اونچا کر دیا کہ لاکھوں ایکڑ زمین دلدل ہو کے رہ گئی، اور جو بہترین فصل دیتی تھی وہ خراب ہو گئی۔ جو لوگ تقدیر کو نہیں جانتے، تقدیر کو نہیں مانتے اور اپنی تدبیر ہی پر آخری ایمان رکھتے ہیں، قدرت نے کیا بیلنس رکھا ہے اس بیلنس کو ہی جاننا سائنس کا کام ہے۔ اگر اس بیلنس کے خلاف کام ہوگا تو غلط ہو جائے گا، اس لیے کہ زمین کا واٹر لیول اگر بہت نیچے ہو جائے گا تو نتیجہ یہ ہے کہ اوپر کوئی فصل نہیں اگے گی، جو بیج ڈالیں گے سوکھ جائے گی، اور اگر واٹر لیول بہت اونچا آ گیا تو جو بیج ڈالیں گے وہ جناب سڑ جائے گی، وہ کچھ پیدا کرنے کے لائق نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما احسن الخالقین، کیسا وہ پیدا کرنے والا ہے، اور کیسا اس کا توازن ہے، اور کیسا اس کا بیلنس ہے ہر شے میں، کہ صاحب درجہ حرارت کیا ہونا چاہیے، اور ٹھنڈک اور نمی کتنی ہونی چاہیے، نمی کی بیج کی سطح سے دوری کتنی ہونی چاہیے، یہ تو وہ جارا کسان گاؤں کا وہ بھی جانتا ہے کہ صاحب اس کو بولتا ہے ہمارے یہاں حال، کہیں نمی کہیں کچھ، کہ کتنی حد تک رہے تو کیا کام ہو سکتا ہے۔ قدرت کے اس کارخانے پر کتنا غور کریں جو لوگوں، کم ہے انسانی جسم کی تخلیق میں جو بیلنس و توازن ہے، اگر ہر شے صحیح توازن کے ساتھ نہ ہو۔ میں اور ہمارے میر مقصود علی خان صاحب بیٹھے ہیں، ہم دونوں جناب ڈائبٹیز کے مریض ہیں، کیا صورت ہے، ہمارے بیلنس ہی تو بگڑ گیا ہے صاحب، کہ کتنی انسولین آنی چاہیے ہمارے پینکریاز کے ذریعے جو زائد شوگر کو جلا دے اور انسانی جسم کے لیے جتنی ضرورت شوگر کی ہے اس کو باقی رکھے۔ یہ بیلنس بگڑ گیا تو ہم لوگ بیمار ہیں، انسولین کے مریض ہو چکے ہیں ہم۔ اگر پوری انسانی صحت کو بھی دیکھو گے تو اللہ تعالیٰ نے ہر شے میں ایسا بیلنس و توازن رکھا ہے کہ ذرا وہ بگڑا تو کام ختم۔ تو جی یہ کہنے کو چاہتا ہے کہ عالم تکوین میں اللہ نے جو بیلنس رکھا ہے، عالم تشریع میں قرآن کے ذریعے تم کو وہ بیلنس دے دیا ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان، اللہ تطغوا في الميزان، تاکہ اس کائنات میں اندر و باہر دنیا اور آخرت کے اعتبار سے جو کچھ توازن و اعتدال پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قدرت سے موجود ہے اور حضور کے لائے ہوئے دین کے ذریعے دیا گیا ہے، اس میں تم حدود کو پار مت کر جانا اور اس توازن اور بیلنس کو ٹوٹنے مت دینا۔
میرے دوستو اس اصول کو یاد کر کے آپ پورے اسلام کا مطالعہ کیجیے، چاہے اولاد اور ماں باپ کے حقوق کا مسئلہ ہو، میاں بیوی کے حقوق کا مسئلہ ہو، یا جو کچھ بھی ہو، ہر مسئلے کو آپ دیکھیں گے تو وہی توازن و اعتدال ہر جگہ، اور جب بھی اعتدال کو چھوڑا جائے گا کام خراب ہو جائے گا۔ مرد صاحب کو کہا گیا آپ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے، عدل کا سلوک کیجئے، مگر میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مرد پر ذمہ داری بیوی کے ساتھ صرف عدل کرنے کی نہیں ہے، بلکہ جو اگلا ٹکڑا آیت کا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، ہر چیز کو اس کا واجب حق دینا تو عدل ہے، اور حق سے زائد دینا احسان ہے۔ دونوں باتوں کو حکم دیا گیا ہے، اور شاید رشتہ داروں کے بارے میں کچھ اس سے زیادہ کی بات ہے، ایتاء ذی القربہ، یا اسی کو پھر کھول کے بتایا گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے قرآن میں کہ جو اجمال ہے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو اور واضح کر کے دہرایا جاتا ہے اس میں سے نکال کر۔ تو بیوی کے معاملے میں میرا اپنا خیال ایسا ہے کہ صرف عدل کافی نہیں ہے، مرد پر ضروری ہے کہ وہ احسان بھی کرے۔ احسان کے معنی کیا ہے؟ یعنی اس کے حق سے زائد اس کو دے۔ قانون میں جائے گا تو عدل کا مسئلہ آئے گا، لیکن معاشرے کی استواری کے لیے احسان کا مسئلہ آئے گا۔ اسی لیے اور عجیب بات ہے کہ ملاپ میں بھی عدل و انصاف اور احسان اور بہتری، اور علیحدگی میں بھی یہی کہا گیا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، رکھنا ہے بیوی کو تو معروف کے ساتھ رکھنا، وہ مروج اور وہ معروف دینی طریقے، خیر کے طریقے جن کے ساتھ بہتر خوشگوار رشتہ قائم ہو، خدا نخواستہ مجبوری میں چھوڑنا بھی پڑے تو اس میں بھی حسن ہونا چاہیے، احسان ہونا چاہیے۔ عجیب بات ہے۔ اچھا صاحب، اور قرآن نے کہا عاشروہن بالمعروف، بیویوں کے ساتھ بہترین معاشرت اختیار کرنا، اور حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہو، اور میں تم سب میں اپنی بیوی سے سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔ یہ نمونے دے دیے گئے۔ اب یہاں پر دو صورتیں تھیں، مجھے ان حقوق کی تفصیل میں نہیں جانا، صرف ایک اصولی بات کہنا ہے۔ یا تو نکاح کے بعد کہہ دیا جاتا کہ کبھی طلاق نہیں ہوگی، جو دیگر مذاہب کے لوگ کہہ رہے ہیں، یا یہ کہا جاتا کہ صاحب تم کو کھلی چھوٹ ہے، طلاق دیتے رہو، مگر وہی بیلنس اور اعتدال اور توازن ہے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ تم کبھی طلاق دے ہی نہیں سکتے تو سوائے اس کے کہ معاذ اللہ مجبور اور کمزور عورت کو آگ میں جلا ڈالو، جیسا کہ ہو رہا ہے ہمارے بھائیوں کی تہذیب میں، یا ویسی کھلی چھوٹ جو یورپ میں ہو رہی ہے کہ اولاً تو اب آہستہ آہستہ وہاں شادیوں کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کون اس جھگڑے میں پھنسے؟ مرد یہ سوچتا ہے کہ اس کی جنسی اور نفسانی اور شہوتی خواہشوں کے لیے بہت راستے ہیں، کیوں شادی کرے؟ اس لیے کہ اگر شادی کے بعد نہیں نبھی تو پوری اپنی آدھی کمائی عورت کو دینی پڑے گی وہاں کے قانون کے مطابق۔ تو آہستہ آہستہ میرج سسٹم ہی وہاں ٹوٹ رہا ہے۔ یہ اس بے اعتدالی کا نتیجہ ہے، ادھر بھی بے اعتدالی ادھر بھی اعتدالی۔ مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، یعنی ان میرڈ رہنا، بے شادی کے رہنا، اور ایسی لائف گزارنا جو کنوارے پن کی ہو، یہ ایک غیر فطری لائف ہے، اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوارا نہیں فرمایا۔ وہ ایسا سماج چاہتے ہیں جہاں شادی ہو، بیاہ ہو، ایک دوسرے کے حقوق کو جانا جائے اور ادا کیا جائے۔ طلاق کی گنجائش مجبوری کے حالات میں دی گئی کہ اگر یہ نہیں دیا جائے گا، یہ حق نہیں دیا جائے گا تو جبر و زبردستی کے ذریعے یہ رشتہ باقی نہیں رکھا جا سکتا۔ اسی لیے قرآن نے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خود قرآن نے طلاق کا طریقہ بتایا،
या अय्युहन नबी इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा फतल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना वअहsul इद्दा, उसमें इतनी मोहलतें हैं कि आदमी सोच कर सही फैसला कर सकता है। हमने अपनी सोच को नाफिज करके बेमुहाबा तलाक देकर अल्लाह की नाफरमानी करके उस बैलेंस और तवाज़ुन को तोड़ा है, इसलिए हमको मुआशरती जिंदगी में कई प्रॉब्लम्स का सामना है। और हमारे हिंदू भाइयों ने क्या किया कि तलाक हराम हराम हराम, और हिंदू कोड बिल में ला करके गुंजाइश भी दी तो शराइत लगाई। अब मुसीबत उनकी ये हो गई कि अगर कोई हिंदू आकर इस्लाम कबूल कर ले तो क्यों कबूल कर ले, असलन तो इस्लाम को पसंद करे तो कबूल करे, लेकिन अब हिंदू धर्म को कबूल करने की जो रौ चली है उससे परेशान होकर खुद सुप्रीम कोर्ट भी मुतासिर हो गया। और उसने ये नहीं सोचा कि जो गैर फितरी जबर तुम्हारे यहां था उसकी इस्लाह तुम करते, उसके बजाय उन्होंने ये किया कि साहब अगर मुसलमान भी हो जाए तब भी वो उसकी बीवी बाकी रहेगी, और 494 के तहत, कितना नंबर याद नहीं, खैर उस दफे के तहत उसको इतने बरस की जेल की सजा दिलवा देंगे हम। और जब कुछ ना चला तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने यह कह दिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, और जब दोबारा अपील की गई तो कहा मैंने रवा रवी में कह दिया था। ये असल में जो एतदाल और तवाज़ुन और बैलेंस कायम किया गया है कानून में, शरीयत में, उसको जब भी तोड़ने की को चाहे हम तोड़े या कोई और तोड़े, नतीजा उसका मुआशरे में फसाद और बिगाड़ पैदा होगा। अब चलो थोड़ी देर के लिए इस मौजू से मैं जल्दी से हटता हूं, ये मौजू खुद इतना लंबा है कि बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं दूसरी तरफ चलना चाहता हूं। वो मौजू ये है कि इंसानों के लिए, जैसा कि मैंने कल बताया था, सबसे बड़ा मसला पेट का है, माशियात का है। तो एक आदमी ये चाहता है कि हमको फ्री आजादाना पूरा हमको आजादी हमको मिलनी चाहिए कि हम जैसे चाहें जितना चाहें कमाएं और कमाते रहें। इसका सीधा नतीजा क्या होगा? इर्तिकाज दौलत होगा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। दौलत आम लोगों से सिमट कर चंद लोगों तक चली जाए। खूब याद रखिए अच्छी तरह, आम लोगों से दौलत सिमटे, चंद खास लोगों के पास वो दौलत चली जाए, वो दौलत हमेशा दुनिया में फसाद पैदा करेगी। वो उस बैलेंस और तवाज़ुन के खिलाफ है जो खुद इस कायनात के खालिक ने पैदा किया है। कैसे कंसंट्रेशन होता है दौलत का, सो समझिए। उसके लिए सबसे बुनियादी हरबा इंटरेस्ट सिस्टम है, सूद का तरीका है। सूद के जरिए एक शख्स रुपए से रुपया कमाता है। रुपए को वो किसी प्रोडक्शन में नहीं लगाता, रुपए पर वो मेहनत नहीं करता, रुपए के मामले में वो कोई रिस्क नहीं लेता। हर रिस्क से पाक, हर जिम्मेदारी से फारिग, बगैर किसी मेहनत के रुपए को बिखेर देता है, और हर रुपया अपने साथ 100 रुपया 120 रुपया लेके चला आ रहा है। वो यहां बैठ के सिर्फ कोठी बना के बैठा है, वो सारे पैसों को जमा करता है। गए थे उसके 1 लाख और आए हैं जनाब 1,20,000। ये 20,000 कहां से आए? ये सारे लोगों से सिमट करके आते हैं। ये दौलत को कंसंट्रेट करने का रास्ता है। मैं इंसानी रहम की बात भी छोड़ता हूं। दूसरी सूरत लॉटरी और जुआ है। मैं लॉटरी कसदन बोला ताकि आप समझ जाएं आसानी से। लॉटरी में क्या होता है? 10 लाख कर्नाटक के बसने वालों ने कर्नाटक स्टेट लॉटरी में 10-10 रुपए दिए, यानी 1 करोड़ रुपया दिया, और वो 1 करोड़ रुपया 10 से 20 आदमियों के बीच हाथ में चला जाता है, जेब में चला जाता है। बोलो, फैली हुई दौलत सिमट कर चंद हाथों में जा रही है या नहीं जा रही? ये कुदरत के उस तवाज़ुन को तोड़ना है।
اس لیے جو پیغام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس پیغام میں سود اور جوئے کو حرام قطعی قرار دیا گیا کہ انسانی دولت کا بیلنس توڑتا ہے، یہ اس توازن کو توڑتا ہے جو توازن اللہ تعالیٰ نے معاش اور وسائل معاش اور قدرت کے پھیلائے ہوئے جو ریسورسز اس کائنات میں ہیں ان سے استفادے کے معاملے میں۔ یہ تو دو ایسے احکام ہوئے جوئے اور لاٹری اور سود کے بارے میں جس کے ذریعے معاشی نظام کی استواری ہو نہیں سکتی جب تک جوا جاری رہے گا اور جب تک سود جاری رہے گا۔ آج ساری دنیا روتی ہے، انفلیشن ہے، افراط زر ہے۔ کیوں ہے افراط زر؟ یہ افراط زر اس کائنات انسانی پر اللہ کے ایک عذاب کی صورت میں عائد ہے۔ لوگوں، کاش کہ تم نے قرآن کو سمجھا ہوتا اور حضور کی تعلیم کو سمجھا ہوتا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ آپ کو یاد ہوگا دو لفظ حضور استعمال کرتے ہیں، بہت حضور کے الفاظ ہے، لفظ برکت کا استعمال۔ آپ بھی بہت بولتے ہیں حضرت برکت ہوگی، حضرت فلاں ہوگا، حضرت برکت، دعا کر دی برکت ہوگی۔ یہ برکت ہے کیا؟ کچھ سمجھا آپ نے؟ ارے کچھ اوپر سے اترتا تھوڑا ہی ہے، اترتا ہوگا، لیکن جو دیکھتے ہیں ہم اس کو بتا رہے ہیں آپ۔ برکت یہ ہے کہ کم چیز میں زیادہ کام ہو جائے، بس بالکل ہندی کی چندی آپ سمجھ لیجئے، چیز تھوڑی ہے کام زیادہ لوگوں کا چل جائے، اس کو کہیں گے آپ برکت۔ اور اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے محق۔ محق کے معنی ہے چیز زیادہ ہے کم لوگوں کا بھی کام نہیں چل پاتا ہے۔ کیا قرآن نے باقی حقیقت کھول دی؟ یمحق اللہ الربا، یمحق اللہ الربا، سود اور سود کا پورا نظام محق کا باعث ہے، یعنی روپوں کی مقدار بہت ہو جائے گی اور اس سے حاصل ہونے والی چیزیں کم ہو جائیں گی۔ یہی تو انفلیشن اور کیا ہے؟ روپیہ بہت بڑھ گیا، کرنسی بہت بڑھ گئی، لاکھوں کا ذخیرہ ہے۔ میں ابھی کل اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنے بچپن میں اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ وہ 600 روپے میں حج کر آئے تھے، اور جب 70 میں گیا ہوں تو اس وقت 2200 روپے خرچ ہوئے تھے، اور 76 میں 8000 روپے خرچ ہوئے تھے، اور آج 60,000 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ کیا ہوا یہ 600 یا 2200 کی رقم سن 70 سے لے کر یہ سن 95 میں 60,000 کیسے ہو گئی؟ روپیہ بڑھ گیا، کام کم ہو گیا، روپے کی افادیت کم ہو گئی، روپے سے حاصل ہونے والی چیز کم ہو گئی، اس لیے کہ روپے نے پیداوار نہیں کیا، روپے نے ڈیولپ نہیں کیا اس کائنات کو، روپے نے یہاں کے پھیلے ہوئے خزانوں کو بڑھایا نہیں۔ روپیہ بڑھ گیا، خزانہ گھٹ گیا، پروڈکشن کم ہو گیا، روپیہ بڑھ گیا، دولت افراد سے سمٹ کر، جماعت اور قوم سے سمٹ کر چند افراد کے ہاتھ میں آ گئی، لہذا روپیہ بے برکتی کا شکار ہو گیا۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ سود اور سود کا سسٹم بے برکتی پیدا کرے گا تمہارے معاشی حالات میں، اور صدقہ اور زکوٰۃ کا سسٹم، کیا بات دونوں کو مقابلے میں کر دیا گیا۔ ان اللہ یربی الصدقات، اور صدقات اور زکوٰۃ کا پورا سسٹم جو ہے وہ تمہارے پیسوں میں اضافہ کرے گا اور برکت بڑھائے گا، اس کی افادیت کو بڑھائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 جیبوں سے نکل کر وہ پیسہ لاکھ جیبوں تک گیا، اور لاکھ انسانوں کو اس پیسے نے کام میں لگایا، اس سے پروڈکشن بڑھا۔ اس لیے چیزوں کے درمیان اور طلب اور رسد کے درمیان، مانگ اور پہنچ کے درمیان وہ بیلنس صحیح قائم رہے گا۔ جب صحیح قائم رہے گا تو پیسے کا دام بڑھے گا لوگوں، تب پیسے کی وقت بڑھے گی، اور اس بیلنس کو توڑ دیا جائے گا تو یقین کرو کہ اس کی برکت ختم ہو جائے گی اور تمہارے ہاں افلاس آئے گا۔ زکوٰۃ میں پیسہ پھیلتا ہے لوگوں تک، اور سود میں پیسہ سمٹ کر پہنچتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے، ایک دم سامنے کا فرق۔ ذرا غور کرو کہ زکوٰۃ میں کمانے والا یہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے کمایا ہے یہ سب میرا نہیں ہے۔ وَفِي أَمْوَالِكُمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، تمہارے مال میں
جو لوگ سائل ہیں، معاشی اعتبار سے محروم ہیں، ان کا حق ہے، حق ادا کرو۔ تو اسلام نے اگر ایک طرف سود کو حرام کیا تو دوسری طرف زکوٰۃ کو عائد کیا۔ زکوٰۃ دونوں چیزوں کے درمیان توازن باقی رکھتی ہے۔ پیسہ جب عام لوگوں تک پہنچے گا تو وہ جناب رسد میں اور طلب میں توازن پیدا کرے گا، ڈیمانڈ اور سپلائی میں بیلنس پیدا کرے گا، اور ساری جڑ اور سارا راز جو ہے دراصل اسی میں ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے درمیان توازن رہنا چاہیے۔ اگر ڈالر زیادہ آ جاتے ہیں مارکیٹ میں اور اس کے طالبین کم ہو جائے، ڈالر کا دام گھٹ جائے گا۔ اگر ڈالر کم آئے مارکیٹ میں اور طالب زیادہ ہوں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا دام بڑھ جائے گا۔ یہ معاشیات کا ایسا کھلا ہوا راز ہے جس کو عام طالب علم بھی جاتا ہے۔ یہ اسلام کا وہ اصول کہ میزان، توازن، اعتدال، بیلنس، ہر چیز کا صحیح جوڑ اور ہر چیز کو صحیح حق تک پہنچانا، یہ دراصل وہ عدل کی حقیقت ہے دوستو، جو پورے مالی نظام کو صحیح کرتی ہے۔ لاٹری یا جوا حرام۔ لاٹری نے اس وقت جو فساد پھیلایا ہے ہمارے گھروں میں، عورت گھر میں بچوں کو لیے، معصوم بچوں کے لیے بیٹھی ہے، آنکھوں سے آنسو بہا رہی ہے۔ ایسے ہزاروں گھرانے ہیں، اور صاحب اپنی کمائی آفس سے اور اپنی فیکٹری سے لا کر یا تو شراب کے ایک جام پر یا لاٹری کا ٹکٹ خرید کے برباد کر رہی ہے، اور وہ بچوں کے لیے رو رہی ہے۔ اس کے خون اور پسینے سے کمائی ہوئی یہ دولت ان چند سرمایہ داروں کے ہاتھ میں جا رہی ہے، اور مجھ سے پوچھتے ہو مسئلہ آ کر کہ حضرت مل گیا ہے 2 لاکھ، کیا کریں؟ مال حرام ہے لوگوں، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا مارا ہوا یہ حق و مال ہے، اس کو کیسے شریعت جائز قرار دے سکتی ہے؟ اس ظلم صریح کو شریعت نہیں برداشت کر سکتی۔ تو سود اور جوا لاٹری آپ نے سن لیا، دوسری طرف زکوٰۃ کو آپ نے سن لیا۔ ہر شخص اپنی بچت آمدنی میں سے سال پر روپیہ پیسہ مال تجارت اور سونے چاندی میں 2.5% ادا کرو، ٹھیک؟ اگر تم نے جانور پال رکھے ہیں اور جانور سائمہ ہیں، ان کی تفصیلات علماء سے پوچھیے گا، تو صاحب 5 اونٹ میں 1 اونٹ، 30 گائے میں 1 گائے، 40 بکریوں میں 1 بکری، کوئی مال بچتا نہیں ہے زکوٰۃ سے۔ اور اگر زمین میں پیداوار کیا ہے ایریگیشن کے ساتھ، پٹون کے ساتھ، تو 20 من میں 1 من، بغیر ایریگیشن کے تو 10 من میں 1 من۔ اور اگر تم کو کوئی کان مل گئی ہے، کوئی مائنس مل گیا ہے، 2 قسمیں ہوتی ہیں، زمین کے نیچے دفن کشی کا کیا ہوا آدمی کے ہاتھ کا رکھا ہوا خزانہ، اس کو کنز کہتے ہیں، اور قدرتی طور پر پیدا کیا ہوا اندر خزانہ، اس کو معدن کہتے ہیں۔ دونوں کو ملا دو تو رکاز کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی محنت سے یافت کر لیتا ہے کسی کان کا، کسی مائنس کا، یا کسی چھپے ہوئے خزانے کا، اس کو بھی چھوڑا نہیں گیا، تو پھر رکاز الخمس، اور اس میں بھی 5 میں سے 1/5 تم کو نکال کے دے دینا ہے۔ اس طرح یہ انفرادی کوششوں سے حاصل ہونے والی ہر دولت میں اجتماعی مفاد کا ایک شیئر تسلیم کیا گیا ہے۔ فی اموالکم حق للسائل والمحروم۔ چیز عوام سے سمٹ کر چند جیبوں میں نہیں آئے گی، چند جیبوں کی کمائی، محنت کی کمائی سے بھی حصہ نکل کر پوری اجتماع اور سوسائٹی کو جائے گا۔ خدا کی قسم اس کے بعد بھی ایمان نہیں لانا چاہتے تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اتنا متوازن، اتنا معتدل، اتنا بیلنس نظام، یہ تو ہوا زکوٰۃ کا سسٹم، چاہے وہ زکوٰۃ ہو یا عشر ہو یا رکاز ہو۔ اچھا صاحب، اس کے بعد دولت کے جمع ہونے کا ایک بڑا راستہ یہ ہے، ٹھیک ہے صاحب میں نے زکوٰۃ بھی دیا، عشر بھی ادا کیا، جانوروں کو بھی زکوٰۃ دیا، پھر بھی اب مرنے کے بعد میرے پاس 2 کروڑ روپے کی مالیت ہے۔ لوگوں نے کیا کہا؟ بڑا بیٹا مالک ہو جائے گا، بڑا بیٹا مالک ہو جائے گا۔
अच्छा साहब, आगे बढ़े तो कर नहीं साहब, बेटा बेटी मालिक हो जाएगी। बेटी को तो खैर बहुत बाद को आई है, आज आई है बेचारी। यानी फिर दौलत का इंतकाल एक मरने वाले आदमी के बाद, उसकी मौत के बाद ट्रांसफर ऑफ वेल्थ जो होगा वो उसकी नस्ल के बड़े बड़े लड़के की तरफ होगा। दुनिया में आमतौर पर यही सब कुछ था। कहा गया नहीं, बेटे को भी मिलेगा, बेटी को भी मिलेगा, बीवी को भी मिलेगा, मां को भी मिलेगा, बाप को भी मिलेगा, और बाद हालात में बहनों को भी मिलेगा, और बाद हालात में सौतेले भाई बहनों को भी मिलेगा, और चचा को भी मिलेगा, और भतीजे को भी मिलेगा। पूरी आयत यूसिकुमुल्लाह इस पूरे सिस्टम की तफसील करती है और ये बता देती है कि विरासत के जरिए भी इर्तिकाज़ दौलत के तखय्युल को तोड़ दिया गया कि माल और दौलत किसी एक शख्स के पास जमा नहीं रह सकता, उसको बंटवारा तो होना ही है। हमारे दोस्तों ने जिन्होंने बनियों की तरक्की देखी वो बड़े खुश हो गए। उनका साहब काश के ऐसा ही होता, मुसलमान का माल तो हमेशा बट के खत्म हो जाता है। बेशक इस्लाम दौलत का इर्तिकाज़ नहीं चाहता और वो जानता है कि दौलत जब किसी एक तालाब में मुर्तकिज होकर रह जाएगी तो वह पानी सड़ता है और उसके फसाद से जो आबो हवा भी बढ़ती है तो पूरे माहौल को बर्बाद करती है। अहले खजाना के तायुश है, उनके जरिए पूरे समाज और सोसाइटी के बिगड़ने की कहानी आपके लिए कोई नई कहानी नहीं होगी मेरे ख्याल। चलिए साहब, और कुरान ने एक बड़ी पते की बात कही, अजीब बात कही, ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा। दरमियान में बीच में एक बात कह दी, ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा। किस शख्स के किसको फायदा पहुंचना है और नहीं पहुंचना है और कितना पहुंचना है इसका किसी को पता निज़ाम विरासत में हो ही नहीं सकता। इसलिए कि निज़ाम विरासत को मौजूदा हिंदू लॉ की तरह नहीं, जहां जिंदगी में मालिक के हिस्सेदार बना दिया गया, निज़ाम विरासत को शरीयत ने मूरिस की मौत पर मौकूफ कर दिया। और जिस दिन मूरिस की मौत होगी, कब होगी ये कुछ पता नहीं, और जिस दिन मूरिस की मौत होगी उस दिन कौन मौजूद रहेगा इसका कुछ पता नहीं। इसलिए अहले कराबत में जो एक दूसरे के साथ हुस्ने सलूक का जज्बा है वो भी विरासत और हिस्सेदारी की लालच में नहीं होगा, अल्लाह की रजा के लिए होगा। कोई बेटा नहीं जानता कि मुझे बाप से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये जो तारीखी में है ये बात कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा और कब मिलेगा, मोरिस की मौत पर मौकूफ करके शरीयत ने इस चीज को पर्दे खिफा में डाल दिया, छुपा के रख दिया। हमारे दोस्त कहते हैं कि जुबान तुम जरा मुश्किल बोल जाते हो, मैं समझता था बेंगलोर उर्दू का शहर है, मैं क्या करूं। आप लोगों ने सारे लड़कों को मिशन स्कूलों में भेज के अंग्रेजी पढ़वा दी, उर्दू वो जानते ही नहीं समझना। तो अब ये हमारी मुसीबत है, लेकिन अब क्या करूं, मैं तो बहुत अपना खुश बोल रहा था। खैर साहब, तो इसको पर्दे में रखकर अल्लाह ताला ने जो एक दूसरे के ताल्लुक की बात है उस ताल्लुक को बेगरजाना बना दिया। विरासत की लालच में अब खिदमत नहीं होगी, अल्लाह की रजा के लिए खिदमत होगी। जिसको विरासत में मिलना है वो मिलके रहे। ला तदरून अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुमको पता ही नहीं कुछ सवाल। ला तदरून। अब क्या हुआ साहब, जो इंश्योरेंस में होता है, इंश्योरेंस करा लिया मियां ने बीवी के नाम पर या अपने नाम पर। आज कितने ऐसे केसेस आ गए हैं कि मियां ने देखा कि अब इस बीवी से मोहब्बत रही नहीं, इसके इंश्योरेंस से फायदा उठाना है, लिहाजा कोई ना कोई तरकीब से इसको मरवा दो। कभी बीवी ने साजिश की कि मियां साहब रवाना हो जाए, कभी बेटे ने की। अगर विरासत के सूरत में ये हो कि बेटा चाहे कि मैं जल्दी बाप के माल का काबिज बन जाऊं और वो बेटे को बाप को उड़वा दे तो क्या होगा, इसके लिए भी शरीयत ने कानून बना दिया। उसूल है, कानून है जिस पर मुझे बोलना था लेकिन कवायद पर तो बात हो नहीं सकी। मन इस्ताजल शैअ क़ब्ल अवानिह उक़िब बिहिरमानिह। मन इस्ताजल शैअ क़ब्ल अवानिह उक़िब बिहिरमानिह, कि जिस शख्स ने
آنے والے وقت میں ملنے والے مفاد کو حاصل کرنے میں عجلت کر دی، اس کو جلدی حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کو سزا دی جائے گی کہ وہ اس فائدے سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس لیے القاتل لا یرث، قاتل وارث نہیں ہو سکتا، مورث کا وارث قاتل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ قانون وراثت کے ذریعے دولت کو تقسیم کیا گیا۔ اب کبھی لوگ بہت پریشان ہیں کہ صاحب لڑکی کی شادی ایسی جگہ کرو کہ گھر کی دولت باہر نہ جائے۔ یہ فطرت تو ہے لوگوں کی، کروڑوں روپے کی دولت ہے، بیٹی کا بیاہ کہیں اور ہو جائے گا تو اب دوسرے خانے میں تیسرے خانے میں دولت میرے گھر کی چلی جائے گی۔ لا تعدلوہن، کیا کہا قرآن نے کہ ایک لڑکی اگر کہیں رشتہ پسند کرتی ہے تو اس کو تم روک نہیں سکتے ہو کہ وہ اپنا نکاح وہاں نہ کرے۔ یہ دولت کے روکنے کے اور گھر میں بند کرنے کی لالچ یہ ایک ایسا رذیل نفس ہے، یہ نفس کی ایک ایسی رذیل خواہش ہے جو بڑے بڑے اصحاب تقویٰ کو بھی معاف نہیں کرتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اسلام اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ تم کسی عورت کو محض اس لیے اس کے پسندیدہ رشتے سے روک دو۔ اسی لیے اب اصول کیا بنا جناب؟ اصول یہ بن گیا، یاد رکھیے کہ اگر عدل ہو، عین زاد لام، یہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے جو قرآن نے استعمال کیا ہے۔ عدل کے معنی کیا ہے؟ عورت کو اس کے پسندیدہ رشتے سے روکنا، ذرا حال ہے کہ وہ مناسب اپنا کر رہی ہے رشتہ۔ اگر ولی گارجین عزل کرتا ہے، چاہے باپ ہو چاہے بھائی ہو، یعنی عورت کو جب اس کے نکاح کا وقت آ گیا وہ اپنے لیے کوئی مناسب رشتہ کرتی ہے، اس سے اگر وہ روکتا ہے تو وہ ظالم ہے اور رفع ظلم فریضہ قاضی ہے، اس لیے قاضی ولی بن کر اس کا نکاح کر دے گا۔ کیا قانون کی وسعتیں ہیں! ایک ایک فتنے کے دروازے کو بند کیا ہے، بتا نہیں سکتا میں آپ سے۔ اچھا صاحب یہ سب تو ہو گیا، بہت اچھا ہے، لیکن میں وصیت تو کر سکتا ہوں، وصیت تو کر سکتا ہوں۔ تو وصیت میں یہ کر دوں گا کہ میرا بیٹا میری کل پراپرٹی کا بڑا بیٹا مالک ہو جائے گا، چلیے اس طرح میں قانون وراثت کو منسوخ کر دوں گا۔ کہا گیا لا وصیت لوارث، خبردار وارث کے لیے کوئی وصیت معتبر نہیں، یہ دروازہ ہی بند۔ اچھا کسی اور سے محبت ہو گئی، اس کو دے دوں گا پوری پراپرٹی، خبردار یہ بھی نہیں ہو سکتا، ثلث سے زیادہ وصیت، 1/3 سے زیادہ وصیت کا اعتبار نہیں۔ اس طرح وصیت جو آج یورپ میں رائج ہے، ول، وراثت رائج نہیں ہے مغرب میں، ول رائج ہے، یہی یہ لوگ یونیفارم سول کوڈ کے نام پہ چاہتے ہیں یہاں بھی کرنا۔ ول اور وصیت کے ذریعے دولت کا ارتکاز باقی رکھا جا سکتا ہے اور دولت کے بٹوارے کو روکا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام کا اگر آپ ایک پیکج اور اسلام کا اگر آپ اجتماعی مطالعہ کریں گے تو ہر جز ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور جب بھی اس کی خلاف ورزی کریں گے تو ایک تار یہاں ٹوٹتا ہے تو پورے کے پورے تار ٹوٹ جاتے ہیں، پورے کے پورے تار ٹوٹ جاتے ہیں۔ پس دوستو وصیت کے قانون میں آپ پر پابندی عائد کر کے، اچھا صاحب اس طرح دولت کا بٹوارا، یہی اعتدال ہے، یہی بیلنس ہے، یہی توازن۔ اتنا ہی نہیں ہے، اتنا ہی نہیں ہے دوستو، شراب کو روک دیا اس لیے کہ شراب عقل کو ختم کرتی ہے اور آدمی دولت کا صحیح استعمال بھی نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے معاملات کو صحیح نہیں رکھ سکتا۔ شراب منع ہو گئی، اور شراب سے گھر کے نظام میں بھی فساد آتا ہے، بگاڑا۔ 50% سے زیادہ کیسز طلاق کے وہ ہیں جو نشے کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں۔ یہ نشے کی حرمت بے معنی نہیں، معاذ اللہ، یہ دراصل پورے سماج کو بچانے کا ایک راستہ ہے۔ یہ صورتحال ہے شراب کی حرمت ممانعت کے بارے میں۔ میرے عزیز دوستو،
سودی نظام کی تائید کرنے والوں کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ بہت سے لوگ قرضوں کے مارے پریشان رہتے ہیں، وہ کیا کریں؟ کاش کہ ہم اسلامی بیت المال زندہ کر سکتے اور اسلامی نظام جاری کر سکتے تو ہم لوگ عملاً یہ بتا سکتے تھے کہ شریعت نے ایک پورا سسٹم رکھا ہے قرض کے بوجھ تلے دبے لوگوں کو قرض سے نجات دلانے کا۔ اسی لیے اسلام کا جو قانون زکوٰۃ ہے اور مصرف زکوٰۃ ہے، اس مصرف زکوٰۃ میں والغارمین کا تذکرہ ہے۔ جو لوگ کسی وجہ سے تاوان میں پڑ گئے ہوں، کسی جرم کی وجہ سے تاوان میں پڑ گئے ہوں، یا قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ان کی پیٹھ اکڑی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام رکھا کہ ان کو قرض کے بوجھ سے نجات دینے کا ایک ایسا اجتماعی سسٹم اسلام بناتا ہے کہ وہ وقت آ سکتا ہے، صرف چند برسوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں 10 برس گزارے ہیں۔ یہ تدریجاً احکام شریعت کے نزول کا زمانہ ہے، جنگوں سے بھی چھٹی نہیں ہے، دشمنوں کے خطرے سے بھی چھٹی نہیں، آخر کی تھوڑی سی مہلت ہے جس میں اطمینان سے نظام اور سسٹم قائم کرنے پہ کام ہوا ہے۔ 2.5 برس سیدنا ابو بکر صدیق ہیں اور غالباً 10 برس سیدنا عمر ہیں، غالباً میں بولتا ہوں اس وقت، صحیح غلط ہو بتا دیں گے لوگ۔ اس کے بعد سیدنا عثمان غنی آتے ہیں، اور یہ جو سسٹم اور قانون ہے اسلام کا کہ زکوٰۃ سرکار وصول کرے گی اور وہ لوگوں پر تمام مصارف پہ خرچ کرے گی۔ خذوا من اغنیائہم، لو تم ان سے، اور جو حضور کو حکم کیا گیا تھا کہ آپ ان سے صدقات لیں اور لے کر ان کی پاکیزگی کے لیے دعا کریں، یہ سسٹم دراصل اجتماعی سسٹم تھا۔ سیدنا عثمان غنی نے دیکھا کہ اب تلاش کرتے پھرو کوئی زکوٰۃ کا مصرف ملتا نہیں ہے، تو لوگوں سے کہا کہ بھیا اب آپ لوگ خود ہی ادا کر دیا کیجئے، حکومت یہ ذمہ داری آپ کو تفویض کرتی ہے۔ یہ صرف چند برسوں میں اتنا بڑا معاشی فرق آ پڑا، اتنا بڑا ایک عملی تجربہ ہو چکا ہے اس میں۔ آج امریکہ بہت دولت مند کہلاتا ہے، لیکن ایک لطیفہ وہاں کے دوستوں نے مجھے سنایا کہ حضرت بہت دولت مند ہیں ہم، لیکن نہ گھر میرا، نہ گاڑی میری، نہ کوئی سامان میرا۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ فریج جو ہے یہ ہمارا نہیں، یہ ٹی وی جو ہے یہ ہمارا نہیں، یہ جو اعلیٰ درجے کے فرنیچر گھر میں دیکھتے ہیں یہ ہمارا نہیں، یہ جو کاریں لگی ہوئی دروازے پہ دیکھتے ہیں یہ ہمارا نہیں، اور یہ جو گھر ہے وہ ہمارا نہیں۔ کیوں؟ یہ سب سودی بینکوں کے ذریعے مارگیج پر لیا ہوا مال ہے، سوائے میرے جان کے کوئی چیز ہماری نہیں ہے۔ اور یہ عام حالات وہاں کے ہیں، ممکن ہے 10-20 وہاں پر ویسے لوگ ہوں فورڈ اور فلاں لے گا، لیکن عام وہاں کا شہری اس کا اپنا کچھ نہیں، زندگی بھر وہ کوڑھو کے بیل کی طرح جٹا رہتا ہے اور جناب وہ کماتا ہے اور کما کر بینکوں کو سود ادا کرتا رہتا ہے۔ نہ اس کا گھر اپنا، نہ اس کی دکان اپنی، نہ اس کی کار اپنی، نہ اس کا فریج اپنا، نہ اس کا گھر کا فرنیچر اپنا۔ یہ سسٹم آج تک ہے، جبکہ یہ سرمایہ داری کی باتیں کی جاتی ہیں اتنی طاقت کے ساتھ، لیکن ہم حیرت سے دیکھتے ہیں کہ عثمان غنی کے دور آتے آتے کون سے معاشرے میں وہ سوسائٹی جس کی معاشی حالت کا اندازہ عہد نبوی میں یہ کرو کہ جب حضور سے پوچھا لوگوں نے کہ یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس ایک ہی کپڑا ہو تو نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو حضور نے فرمایا ابا یرید کل منکم ثوبین، کیا تم میں سے ہر آدمی کے پاس ایک جوڑا کپڑا ہے کیا؟ یعنی ان کی معاشی حالت ایسی تھی کہ سب لوگوں کے پاس سب لوگوں کے پاس 2 کپڑے نہیں تھے، بہتروں کے پاس کل ایک کپڑا تھا کہ یہاں سے نیچے تک ڈال کر ستر کیا بس۔ جس سماج کا معاشی حال یہ تھا، جس کے رسول نے کبھی بھر پیٹ مدینے میں رہ کر روٹی
روٹی نہیں کھائی، اور جس کا خلیفہ ابو بکر صدیق، جس کو چند پیسے روزانہ طے کیے گئے تھے، اس کی بیوی جب شکایت کرتی ہے کہ ابو بکر کئی دن سے، بہت دن ہو گئے، بچوں نے کوئی میٹھی چیز نہیں کھائی، تاریخ ابن اثیر اس واقعے کو لکھا ہے، کوئی میٹھی چیز نہیں کھائی، کچھ انتظام کیجئے، بچوں کو میٹھا پکا کے کھلا دوں۔ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ مجھے جو روزانہ بیت المال سے ملتا ہے اس سے زیادہ تو میں لا نہیں سکتا، اسی میں کھلانا ہو تو کھلاؤ۔ بیوی نے اپنا، بچوں کا، ابو بکر کا پیٹ کاٹ کر کچھ پیسہ بچایا اور کہا حضرت لیجیے، اب سامان لا دیجیے بازار سے، بچوں کو میٹھا پکا کھلا دو۔ حضرت بکر نے وہ پیسہ لیا اور جا کے بیت المال میں اکٹھا کر دیا کہ آج سے میری تنخواہ میں اتنا کم کر دو، معلوم ہو گیا کہ اتنا کم بھی رہے تو میں جی سکتا ہوں۔ مجھے ابھی اس واقعے کو بیان کرنا مقصود نہیں تھا، صرف اتنا بتانا تھا کہ جو خلیفہ وقت ہے اس کی معاشی حالت یہ ہے۔ عمر فاروق کا قصہ آپ کو میں کل سنا چکا ہوں، وہ قوم جس کی معاشی حالت اتنی بگڑ تھی، صرف چند برسوں کے بعد اسلام کے انتظام کی برکت سے، جس نے سود اور جوئے کو حرام کیا، جس نے زکوٰۃ کے سسٹم کو رائج کیا، دنیا نے دیکھا کہ اب لوگ زکوٰۃ لے کے گھومتے پھر رہے ہیں، کوئی ملے مستحق اور محتاج جس کو ہم دے کر اپنی ذمہ داریوں سے فارغ ہوں۔ تو یہ صرف ایک نظریہ نہیں ہے، وہ نظریہ ہے جو اس زمین پر روب عمل آ چکا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر سمجھ میں نہیں آتا تو کیا کیا جائے؟ یاد رکھیے گا، وضع المیزان اور ادھر علم القرآن، یہ قرآن اور میزان کا ایک عظیم رشتہ ہے، اس پر ہمیشہ دھیان رکھیے۔ میرے بزرگوں، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ موضوعات اتنے غیر معمولی ہیں، اتنے زیادہ ہیں سیرت کے، اور آپ کو فائدہ ہوا ہو یا نہیں، مجھے ضرور فائدہ ہوا ہے، لیکن اب چلتے چلتے جبکہ آخری سانس لے رہی ہے ہماری یہ مجلس، بس چند منٹ کے لیے ایک خاص موضوع کی طرف اشارہ کرتا ہوں جو بہت بڑا موضوع ہے، جو نہیں 5 نہیں شاید 10 خطبات میں بھی پورا نہ ہو، صرف اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ انک لعلی خلق عظیم کہا گیا، اے رسول آپ عظیم ترین اخلاق کے مالک ہیں، عظیم ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اور چونکہ بہت اصحاب فکر و نظر یہاں موجود ہیں تو کہنے میں تھوڑا لطف بھی آتا ہے، مگر مشکل ہے کہ وقت صرف اشارے کا ہے۔ یہ فرمایا گیا تخلقوا باخلاق اللہ، یہ عجیب مشکل ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کی عادتیں، اللہ کا خلق تم اختیار کرو، بندے اور اللہ کا خلق اختیار کریں، کتنا مشکل کام۔ اور تیسرا لطیفہ وہ ہے جو محققین علماء نے لکھا ہے کہ ہر خلق محمدی، کل میں نے ذرا سا اشارہ کیا تھا، آج میں ذرا اس نقطے کو بتا دوں، اللہ کے اسماء حسنہ کو میں نے بتایا تھا، اللہ کے ناموں کا ذکر کیا تھا میں نے، تو کہتے ہیں کہ ہر خلق محمدی کا سرچشمہ کوئی نہ کوئی اسم الہی ہے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ یہ اسماء حسنہ جو اللہ کے ہیں، انہی اسماء حسنہ کے سرچشمے سے خلق محمدی کا پیدل ظاہر ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ کی صفت تو بندوں میں آ ہی نہیں سکتی، کیسے آئے؟ کوئی سوال نہیں، لیکن تخلقوا باخلاق اللہ کا مطلب، یہ جو میں کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس قوت و صفت جو انسان میں ہے، اس کا مرکزی سرچشمہ اللہ کے ذات کی کسی نہ کسی صفت سے جڑتا ہے۔ اللہ رحیم ہے، اس سے رحمت بندے میں آتی، اللہ عادل ہے، اس سے عدل بندے میں آتا ہے، اللہ رقیب ہے، ہر چیز کے لیے نگراں ہے، کوئی چیز گڑبڑ نہیں ہونے پاوے، بندوں پر بھی اپنے لوگوں کی نگرانی۔ اللہ تعالیٰ وہ شافی ہے، بندہ شفا نہیں دے سکتا،
لیکن بندہ ان دواؤں کو تلاش کر سکتا ہے جن کو اللہ نے کسی بھی روگ کے لیے پیدا کر رکھا ہے. اس لیے کہ ان اللہ لم یخلق داء الا خلق له دواء، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا کی ہے جس کی دوا پہلے سے پیدا نہ کر دی. اب یہ تلاش و تجسس یہ بندہ کرتا ہے گا. بس اللہ کے اسماء حسنہ سے خاص رشتہ ہے اخلاق محمدی کا، اور ہم سے بھی آپ سے مطالبہ ہے کہ تم خلق محمدی کو اختیار کرنا اور اللہ کی عادات کو اختیار کرنا. کیا کہا گیا؟ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرنا، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. بہرحال دوستو، پھر کبھی اللہ نے کسی اللہ کے بندے کو موقع دیا تو آپ کو ان تفصیلات کو بتائے گا. میں اس وقت صرف ایک بنیادی بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ دنیا میں جو اخلاق پھیلا ہوا ہے یا مغرب کے اخلاق کی جو بنیادیں ہیں اس میں اور اسلام نے اور حضور نے جو اخلاق دیا ہے اس میں بنیادی فرق کیا ہے. موضوع بہت ہی گہرا ہے اور طویل گفتگو چاہتا ہے، لیکن میں صرف سمیٹ کے چند اشارے کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. مغرب نے یہ کہا کہ اخلاق پیدا ہوتا ہے دو نظریوں سے. مغرب کا عام طور پر کہنا ہے لذتیت سے یا افادیت سے. جو ایتھکس جاننے والے ہیں اس بات کو جانتے ہیں کہ بنتھم کی افادیت اور ایپیکورس کی لذتیت یہ دراصل ان کے اخلاق کی اصلی بنیاد ہے. جس میں لذت ملے وہ اچھا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اخلاق کی بنیاد جذباتی ہے، اخلاق کی بنیاد جذباتیت ہے. اور افادیت، بنتھم کے نظریے افادیت کا خلاصہ کیا ہے کہ ہر وہ شے جس میں فائدہ محسوس ہو وہ اچھی چیز ہے اور خلق کی بنیاد اس پر ہونی چاہیے. لہذا یورپ کے پورے جو معلمین اخلاق اور فلاسفرز ہیں، کسی نے کہا کہ جذباتیت پر بنیاد ہے، کسی نے کہا کہ ضمیر صادق پر بنیاد ہے، اور کسی نے کہا کہ عقل پر بنیاد ہے، کسی نے کہا کہ فطرت پر بنیاد ہے. افادیت والے لوگوں نے خلق کے اتنے معیار الگ الگ بنائے اس لیے کہ آپ کے ساتھ ہنس کر بات کرنے میں میرا فائدہ ہے اور آپ کے ساتھ ہنس کر بات کرنے میں میرا فائدہ نہیں ہے. آپ آ جائیے تو آپ بڑے سرمایہ شہر کے ٹھہرے، پتہ نہیں کب کیا کام ہم آپ سے لے لیں گے، تو میں نے کھڑے ہو کر آپ کو جناب گلے سے لگایا. آپ آئے تو یہ تو بس معمولی لوگ ہیں، ان سے کیا، انہیں کو ان سے 10 بار کام رہتا ہے، میں ان کے لیے کہے کھڑا ہوں گا. یہ انسانوں کے درمیان فرق کہ جو مفید ہو اس کو برتنا ہے، یہ خود غرضی پیدا کرتا ہے. اسلامی اخلاق کی بنیاد ایثار پر ہے، ایثار پر ہے. اپنی ضرورت کو دوسروں کی ضرورتوں کو قربان کرنا. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اب میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو اخلاق کی فلسفی ہے اس میں اسلام کیا کہتا ہے اس بات کو جلدی سے سمجھ لیجیے، بات میں ختم کرو. اسلام یہ کہتا ہے کہ بے شک انسانی فطرت میں اللہ نے صحیح خیر اور شر کی تمیز رکھ دی ہے. اسلام اس بات کو مانتا ہے کہ خیر و شر، اچھے اور برے کی تمیز خود انسان کی فطرت میں موجود ہے. اس کو تم فطرت کہو، اس کو تم ضمیر کہو، اس کو تم انسان کی عقل کہو. لیکن یاد رکھو کہ جو کچھ فطرت انسانی میں رکھا ہوا ہے اس کو صحیح طور پر استعمال کرنے اور اس کو غلط راستے سے بچانے کے لیے وحی الہی کی ضرورت ہے. الہمہا فجورہا و تقواہا، یہ تو ہے ضمیر میں رکھی ہوئی وہ بات. اللہ نے نفس کو پیدا کیا اور اس پیدا کرنے کے بعد انسان کے باطن میں، انسان کے اندر فجور اور تقویٰ، نیک
اپنے طور پر الہام فرما دیا، فطرت انسانی میں خیر و شر کی تمیز اور اس کی پہچان ڈال دی، لیکن عقل عیار ہے، سو ہیلے بنا لیتی ہے، کبھی جذباتیت، کبھی لذتیت، کبھی عقل کی غلط تصویر انسان کے اس فطری احساس نیک و بد کو متاثر کر دیتی ہے اور آدمی غلط راستے پر چلا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ نبی اور وحی الہی ایک چوکیدار بن کر تمہارے سامنے رہے، جو فطرت انسانی کے ان حقیقی اللہ کی طرف سے ڈالے ہوئے احساس کو بگڑنے نہیں دے۔ اور شاید یہی اشارہ ہے اس حدیث میں کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے بہت دلیلیں ہیں۔ حضور سے پوچھا لوگوں نے آ کے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں 1 سال تک انتظار میں رہا کہ حضور سے ایک سوال کروں، نہیں کر پاتا تھا۔ اسی طرح کا سوال کیا، حضور نے فرمایا کہ اچھا، جس کام کو کرنے میں تمہارا دل اندر سے کہے کہ یہ کام صحیح ہے تو خیر ہے، اور جس کو کرنے میں تذبذب پیدا ہو اور تم لوگوں سے چھپا کے کرنا چاہو وہ شر ہے۔ یعنی معیار خود تمہارے اندر کا ضمیر ہے، اسی ضمیر کو بیدار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اسی ضمیر کو بیدار کرنا ہے۔ تو جناب والا پورے انسان میں جو خیر و شر اور نیک و بد کی تمیز فطرت میں ڈال دی گئی ہے، جب انسان عقل کے جذباتیت سے مغلوب ہو کر جب ایک بار ایک گناہ کرتا ہے لوگوں، تو کیا کہا گیا کہ قلب پر ایک کالا نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اور گناہوں کے تسلسل اور اصرار سے یہ نقطہ پھیل کر پورے دل پہ چھا جاتا ہے۔ پھر احساس خیر و شر اور تمیز نیک و بد اس دل سے مٹ جاتی ہے۔ پھر وہ اس کو ضرورت ہے کس بات کی؟ اس کو ضرورت ہے کھرچا جائے، اس کو ضرورت ہے کہ صاحب اس کو گھسا جائے، اس کے اوپر کی تمام سیاہی دور کی جائے۔ یہ کون کرتا ہے لوگوں؟ جس کی شان یہ ذکی میں جو تزکیہ کرنے والا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جناب وہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے بھیجا ایک رسول، اس رسول کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتیں تلاوت کر کے سناتا ہے، وہ انسانوں کے دلوں کو مانجتا ہے، اور وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ پس لوگوں، تمہاری فطرت میں چھپے ہوئے احساس گناہ اور احساس خیر و شر اور احساس نیک و بد بہت مبارک سرمایہ ہے جو تمہارے سینے میں اللہ نے پہلے سے رکھ رکھا ہے۔ اس کو وحی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی لائی ہوئی تعلیمات، حضور کا لایا ہوا عمل، حضور کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق گزارنا، انشاءاللہ یقین ہے کہ تمہاری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سدھرے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں سینٹر فار آبجیکٹو اسٹڈیز کے چیئرمین جناب دانیال قاضی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور حضرت والا اور مہمانوں کے شکریہ ادا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو
5 راتوں میں یہاں جوڑا تاکہ ہم اس کی اور اس کے پیغمبر کی باتیں سن سکیں، اور وہ بھی ایک ایسی اعلیٰ ہستی سے جن کا نام قاضی مجاہد الاسلام ہے۔ قاضی صاحب ایک لمبے سفر سے لوٹے اور انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ بنگلور کے مسلمانوں کو وہ اپنے طور سے اللہ کی اور رسول کی باتیں سنائیں۔ ہم قاضی صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا سارا وقت گزارا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے خطبات سے ہم نے جو کچھ حاصل کیا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو 100 گنا پہنچائے۔ ایک شخصیت ہے بنگلور میں جنہوں نے ان خطبات کی تیاری میں بہت سی قربانیاں دی ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ یہ ایسی شخصیت ہے جو صرف دارالعلوم کے دیواروں میں گرفت نہیں رہتی، یہ شخصیت ایسی ہے کہ جب ملت کو ان کی ضرورت پڑتی ہے تب وہ ملت کی بھیڑ میں گھس جاتے ہیں، تب وہ ملت کے لیے جو ملت پر ظلم کر رہے ہیں ان کے ہاتھ تھامتے ہیں، اور جو ظالموں کے نیچے دب رہے ہیں، جن کا خون بہہ رہا ہے، جو گولیاں کھا چکے ہیں، ان کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں ان کو، مفتی اشرف علی صاحب۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت کی اور مولانا کو اور ان کے کلام کو ہم نے ہمارے سامنے پیش کیا۔ ہم شکر گزار ہیں ڈیلی سالار کے، ڈیلی پاسبان کے، اسلامک وائس کے اور ینگ مسلم ڈائجسٹ اور ان کے سٹاف کے، کیونکہ انہوں نے بنگلور والوں تک یہ خبر پہنچائی کہ قاضی صاحب ہمارے درمیان موجود ہونے والے ہیں، اور انہوں نے اور بھی بہت سی خدمتیں کی ہیں جو پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہیں۔ ہم ان سب کے شکر گزار ہیں، اور میں تہہ دل سے آپ سب کا شکر ادا کرتا ہوں جو یہاں آج موجود ہیں اور جو پچھلی 4 نشستوں میں موجود رہے ہیں۔ ہم منتظمین آپ سے معافی چاہتے ہیں کہ ہم اس سے بڑا ہال حاصل نہیں کر پائے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج یہاں جو 1000 موجود ہیں اس کے مقابلے میں 4000 اور ہیں جو آنا چاہتے تھے لیکن تنگی کی وجہ سے یہاں شریک نہیں ہو سکے۔ ان کے لیے ہم نے کیسٹس تیار کیے ہیں جو آپ ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ آخر میں پھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم سب کو یہاں جوڑا۔ والسلام علیکم۔ حضرت والا سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں۔ پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ یا رب ہمارے، ہم اپنے ظلم کا اعتراف کرتے ہیں۔ اے رب ہمارے، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ یا رب ہمارے، ہم اپنے سارے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ تجھ سے زیادہ کوئی ہماری کمزوریوں کو نہیں جانتا۔ اے رب ہمارے، ہماری کمزوریوں کو دیکھ کر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے رب ہمارے، ہم نے یہ چند دن تیرے حبیب کی
سیرت تو ان کی باتوں کے سننے میں خرچ کیے ہیں۔ اے رب ہمارے، اپنے حبیب کی سیرت کو ہمارے ریشے ریشے میں اس طرح جاگزی فرما دے کہ ہمیں اس کے علاوہ زندگی کی کوئی لذت محسوس نہ ہو۔ اے اللہ ہمیں ایمان کی حلاوت سے دولت مند فرما دے، ہمیں ایمان کی شیرینی اور مٹھاس عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارا ایمان علم و شعور پر مبنی ہو۔ اے اللہ ہمارے علم و شعور کی رہنمائی فرما۔ اے اللہ جہاں ہم بھولیں وہاں ہمیں صحیح فرما دے، جہاں ہم غلط چلیں ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں صحیح منزل کی طرف رخ فرما دے۔ یا رب ہمارے، یہ امت مرحومہ جن حالات کا شکار ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ مالک ہمارے، ہم اپنی ساری کمزوریوں کے ساتھ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آپ سے رحم و فضل کی بھیک مانگتے ہیں۔ ہم آپ کے عدل کا سامنا نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے فضل سے نواز دیجیے۔ ہم حساب دینے کے لائق نہیں ہیں، ہمیں بغیر حساب معاف فرما دیجیے۔ اے رب ہمارے، ہم تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، جنت مانگتے ہیں، تیری طرف سے دنیا اور آخرت کی فلاح مانگتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق مانگتے ہیں۔ ہم سنتوں کو اس طرح اپنی زندگی میں رچائیں بسائیں کہ ہمیں اس کے علاوہ کچھ اچھا نہ لگے، کچھ اچھا نہ لگے۔ اے اللہ ہمیں نظر و فکر کی خطاؤں سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا، باطل کو باطل دکھا، حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ناحق سے بچنے کی قوت عطا فرما۔ اے اللہ ہم طرح طرح کے حالات میں مبتلا ہیں، ہمارے قلب میں جرأت عطا فرما، قوت عطا فرما، باطل کے مقابلے کے لیے ہمارے اندر ہمت عطا فرما۔ اے اللہ صحیح ہدایت اور صراط مستقیم پر چلا، ہم غیر اللہ کے خوف سے کبھی محروم نہ ہوں۔ اے اللہ تیرے علاوہ کسی دربار سے ہم کوئی لالچ اور امید نہ رکھیں، اور تیرے علاوہ کسی کا خوف ہمارے دل میں نہ ہو۔ اے اللہ ایک مومن کی طرح جینا چاہتے ہیں، مومن کی طرح مرنا چاہتے ہیں، تیرے ہاتھ میں ہے مالک، تیری نصرت نہ ہو تو یہ سب نہیں ہو سکتا۔ یا رب ہم میں بہت سے بیمار ہیں، ان کو شفا دے دے۔ یا رب ہم میں بہت سے طرح طرح کی پریشانیوں مبتلا ہے، تیرے ہاں کیا کمی ہے، تو ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، علم صحیح عطا فرما، عمل صالح عطا فرما، تفقہ فی الدین عطا فرما، شفاء کامل و عاجل عطا فرما، رزق واسع حلال و طیب عطا فرما، اور جو دے اس پر قناعت کی دولت عطا فرما۔ یا رب ہمارے، ہم سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر پھر تجھ سے تیرے فضل کی بھیک مانگتے ہیں۔ یہ کام جو ہوا اس کی توفیق پر بھی اے مالک صرف تیری طرف سے آئی ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ جس میں بھی ہم میں سے جس کا نام معلوم ہو نہیں معلوم ہو، تیرے نزدیک سب کا نام معلوم ہے۔ اے اللہ ہماری نیتوں میں اگر کسی کے کوئی کوتاہی بھی رہی ہو تو تو اس جماعت کے اخلاص میں اس کو بھی معاف فرما لے، اس کو بھی قبول فرما لے۔ تیرے لیے کیا مشکل ہے مالک ہمارے، بس ہماری ان ساری باتوں کو قبول فرما اور ہمارے دین پر چلنا آسان فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، وآخر دعوانا